آگے ہے من قومی کا. من قومی کا مرکب جاری بریکٹ کر لیں, جو مرکبات ہیں ان کو بریکٹ کریں. من قومی کا مرکب جاری, من حرف جر ہے اور اس کے بعد مجرور ہے, لیکن مجرور جو ہے اٹ سیلف مرکب ہے. اسم کے بعد ضمیر آتی ہے اسم کے ساتھ تو پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. تو یہ قوم جو ہے یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کے مجرور اور پھر جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا. الا جو ہے یہ حرف استثناء ہوتا ہے. من یہ اس میں موصول ہوتا ہے. الا من قد ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. حرف تحقیق کہتے ہیں گرامر والے سے, تاکید کے لیے آتا ہے. قد اور اس کے بعد آگے ماضی کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے آمنا. اب دیکھیں آمنا ماضی یہاں مل گیا, یؤمنو یہاں مل گیا. تو بعض اوقات قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہی ماضی مضارع بھی مل جایا کریں گے, باب بھی مل جایا کریں گے. کچھ جملے جو ہیں پہلے انہیں بریکٹ کر لیتے ہیں, جو جملے بن رہے ہیں ٹوٹل. لن یؤمنا ایک پورا جملہ بن رہا ہے, جملہ فعلیہ. قد آمنا پورا ایک جملہ فعلیہ بن رہا ہے. وہ ایمان لا چکا ہے, وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا. من قومی کا تیری قوم سے. اوہیا وحی کیا گیا, الی نوح نوح کی طرف. وحی کیا گیا نوح علیہ السلام کی طرف کہ تیری قوم سے جو ایمان لا چکا ہے کہ سوائے کوئی ایمان ہرگز نہیں لائے گا. یہ باقی چیزیں تو ہمیں ساری سمجھ میں آ گئیں. یہ جو انا ہو اور پھر خاص طور اس میں جو یہ ہو کی ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ ضمیر جب بھی آتی ہے کسی اسم کے لیے آتی ہے. pronoun is a word which is used in place of a noun. کیا یہ نوح کے لیے آ رہی ہے؟ پیچھے ایک اسم ہے نوح, نہیں اس طرف لوٹ رہی, کوئی مفہوم نہیں بن رہا. تو یہاں پر بس ایک نیا پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا, کیونکہ بائی چانس وہ آج سٹارٹ کرتے ہی وہ آ گیا ہے, جو کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے قرآن میں. ایسی ضمیر جو ہے ضمیر شان کہلاتی ہے. یعنی ایک ایسی ضمیر جس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا, جو کسی طرف لوٹتی نہیں ہے, اسے ضمیر شان کہتے ہیں. اور یہ یا مذکر کی ضمیر ہوتی ہے یا مؤنث کی ہوتی ہے. مذکر کی ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں, اور مؤنث کی ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں, ضمیر قصہ. اور اس ضمیر کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ واقعہ یہ ہے, قصہ یہ ہے کہ. تو یہ ضمیر شان ہے اصل میں. مذکر کی ضمیر شان کہلاتی ہے, اور مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے. کہیں کہیں آپ کو یہ ملے گا استعمال اس کا نا قرآن مجید میں. ایک پوائنٹ اس اتنے حصے میں یہ ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے, جاء القوم لوگ آئے, الا زیدن مگر زید, یعنی زید نہیں آیا. تو یہ ہوتا ہے مستثنی, اس کو اس میں سے نکالا جاتا ہے. یہ اس میں شامل تھا, یہ سب آ گئے لیکن یہ نہیں آیا. تو الا حرف استثناء ہوتا ہے, اس کے بعد یہ مستثنی ہوتا ہے, اور جس میں سے نکالا جاتا ہے اسے مستثنی منہو کہتے ہیں. یعنی یہ ایک سمپل ایگزامپل سامنے رکھ لینا, جاء القوم الا زیدن, لوگ آئے سوائے زید کے. تو الا یہ حرف استثناء ہے, القوم مستثنی منہو ہے جس میں سے نکالا گیا, اور زید کو نکالا گیا تو یہ مستثنیٰ ہے جس کو نکالا گیا. الا کے بعد مستثنیٰ جو ہے اس کو کسی میں سے نکالا ہی جانا ہے نا. ذرا دیکھیں الا کے بعد جو من قد آمن ہے, جو ایمان لا چکا ہے, اس کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں نا, جو ایمان لا چکا ہے. اس کو کسی میں سے نکال رہے ہیں. نفی پلس الا, نفی اور الا یہ دو چیزیں آپ کو مل جائیں کلام میں. اس وقت الا جو ہے نا موسٹلی 99% نا حصر کے لیے آتا ہے. وہاں وہ استثناء کے لیے نہیں ہوتا, حصر کے لیے آتا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے. ما اکلتو الا عنبا, میں نے نہیں کھائے مگر انگور, یعنی میں نے صرف انگور کھائے. عنبن کو اکلتو میں سے کہیں سے نکال رہے ہیں آپ, مستثنیٰ منہو ہے ہی نہیں پیچھے, مستثنیٰ پیچھے مذکور نہیں ہے نا کہیں بھی. یا تو آپ کہتے جی ما اکلتو احدن, کوئی چیز نہیں کھائی سوائے انگور کے, تو آپ کہیں جی آپ نے اس میں سے نکال دیا. یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے, تو یہاں پر یہ حصر کے لیے ہے کہ میں نے صرف انگور کھائے. ما خرج الا زید, نہیں نکلا مگر زید, یعنی صرف زید باہر نکلا, زید کے علاوہ کوئی نہیں نکلا. منفی اور الا جب آتے ہیں تو عام طور پہ حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں نفی اور الا, آپ کی قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکا ہے.
یعنی صرف جو ایمان لا چکا ہے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا. یہ اسلوب ہے. ایمان صرف انہی لوگوں نے لے کے آنا تھا. الواو استئنافیۃ اوہیا فعل ماضٍ مبنی للمجہول، یعنی جو بنایا گیا مجہول کے لیے. مبنی یہاں پر مبنی وہ کیٹیگری نہیں ہے، مطلب بنایا گیا جس سے بنیا سے، مجہول کے لیے بنایا گیا. الی نوح جار و مجرور متعلق بھی اوہیا، اوہیا کے متعلق ہے. انا حرف مشبہ بالفعل، ہم نے انا و اخواتها پڑھا تھا یا کہا تھا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی انا حرف مشبہ بالفعل للتوکید، تاکید کے لیے آیا. الہا جو ہا ہے، ہا ہی ہے نا یہ، الہا ضمیر اسم انا وہوا ضمیر الشان، اور وہ ضمیر شان ہے. لن حرف نفی و نصب، نفی اور نصب کا حرف. یؤمنا مضارع منصوب، ہم نے خفیف کہا انہوں نے منصوب. من قوم جار و مجرور، اس کو انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حال ہے یؤمن کا جو فاعل ہے نا اس سے. اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان سا چھوٹا سا فارمولہ بتا دوں. یہ جار مجرور آپ کسی نہ کسی چیز کے متعلق کرتے ہیں. اگر متعلق فٹ نہ بیٹھ رہا ہو نا، یہاں پر دیکھیں جار مجرور اوہیا کے متعلق فٹ بیٹھ گیا، ترجمہ کر کے دیکھ لیں، وہی کہی گئی نوح کی طرف، صحیح ہو گیا. اب یہاں ترجمہ کریں لن یؤمنا، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا تیری قوم سے، تیری قوم سے ایمان نہیں لائے گا ہرگز. تیری قوم میں سے ہوتا نا، یا تو کوئی بات ہوتی، تیری قوم میں سے، من کے معنی تو سے کے ہیں نا، میں سے کے تو نہیں ہے نا. تو یہ اس کے متعلق نہیں ہو رہا. اگر متعلق نہ ہو رہا ہو تو یا تو وہ معرفہ کے بعد آتا ہے یا نکرہ کے بعد آتا ہے جار مجرور. اگر وہ معرفہ کے بعد آئے نا تو وہ حال بن کر آتا ہے. یہ بات بس اچھی طرح آپ اسے نوٹ کر لیجیے، اسے حال بنا کے لاتے ہیں گرامر والے. میں بھی ثابت بھی کرتا ہوں، وہ جار مجرور جو ہے نا اس کو وہ حال بنا کر لاتے ہیں اگر وہ معرفہ کے بعد آ رہا ہو. اگر وہ نکرہ کے بعد آ رہا ہو تو اس کو وہ صفت بنا کر لاتے ہیں گرامر والے. سمپل سی دو لائنیں لکھنی ہے کہ جار مجرور اگر معرفہ کے بعد آ رہا ہو تو حال بنتا ہے، اور نکرہ کے بعد آ رہا ہو تو صفت بنتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیں گے جار مجرور معرفہ کے بعد آ رہا ہے نکرہ کے بعد؟ آپ کہیں گے کسی کے بعد بھی نہیں آ رہا، اس سے پیچھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یومنو کے اندر ہوا کی ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ ضمیر معرفہ ہوتی ہے نا، تو یہ معرفہ کے بعد میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ حال بن رہا ہے. یعنی کہ لن یؤمنا، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور اس کا حال یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تیری قوم کا پارٹ ہے. ہوا من قومی کا، وہ تیری قوم سے ہے. اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ تیری قوم سے ہے. یعنی یہ اتنی بڑی بات جو ہم اردو میں کر رہے ہیں نا، عرب دیکھیں سمپل سی بات کر رہے ہیں لن یؤمنا من قومی کا.